قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليهم وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا متحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لهم جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب يتحسن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أحسنت لك فهبط من جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله على لي والعلاء يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي ابن الله قد أوحي لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآله. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شاهدنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إن تفرقوا. فقال علي عليه السلام جزاهم الله فوزنا فاز الشيطان ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا محبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام جزاهم الله فزنا وسعدنا كذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. محمد وعلى محمد صلوات.
سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر ایک مشق سکینہ کے لیے بازو کٹا کر 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر ارے لاشا لیے گودی میں صدا دیتی ہے زہرا اس شیر کا خون بہہ گیا پانی سے زیادہ عباس کا احسان ہے یہ آل نبی پر 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر بازو کو قلم دیکھ کے کہنے لگے مولا یہ خط میرے خط میں بابا نے دیا تھا پھر سوئے نجف دیکھ کے گویا ہوئے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے شہر 32 برس وار دیے 4 برس پر شبیر پہ صدقہ ہوا شبیر کا بندہ یا فاطمہ زہرا میرا مقتول ہو ہدیہ کہتی ہے بقیہ میں یہ عباس کی مادر 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر سادات کی اب کون بجھائے گا بلا پیاس ایک گرز لگا زیر سے گرے خاک پہ عباس یہ سنتے ہی خیموں میں بپا ہو گیا محشر 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر کیوں ہو نہ دلے آپ دے بیمار کے ٹکڑے قاسم سے زیادہ تھے علمدار کے ٹکڑے تربت پہ بنی قبر سکینہ کے برابر 32 برس وار دیے 4 برس پر سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور 32 برس وار دیے 4 برس پر
رو رو کے صدا دیتی ہے یہ پالنے والی، آباد ہوئی یاد سے جھولی میری خالی، تھا شور بپا خیمہ کلثوم کے اندر، 32 برس وار دیے 4 برس، سر چوم کے عباس کا کہتے رہے سرور، 32 برس وار دیے 4 برس پر، کیا نہر پہ گزری گئی کہتی تھی سکینہ، کیوں خون میں ڈوبا خیلم میرے چچا کا، شہ کہتے رہے بیٹی کو سینے سے لگا کر، 32 برس وار دیے 4 برس پر، ایک مشق سکینہ کے لیے بازو کٹا کر، 32 برس وار دیے 4 برس پر، اور محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تمام عزاداران امام حسین جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص سید حامد حسین کی شفا یابی کے لیے، اور ایک برادر دانش آج وہ انتقال کر گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی وہ جس کو معرفت اطرت رسول ملے، وہ جس کو معرفت اطرت رسول ملے، دعا تو اس کی نہ کیوں درجۂ قبول ملے، دعا کو اس کی نہ کیوں درجۂ قبول ملے، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، ہمیں تو 5 یہی دین کے اصول ملے، وہ جس کو معرفت نعرہ صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔
مولا عباس فقط دہر میں کردار ہے وہ، مولا عباس فقط دہر میں کردار ہے وہ، کتنے مظلوم ہیں اور کتنے مظلوم ہیں اور کیسے وفادار ہیں وہ، مولا عباس فقط دہر میں کردار ہیں وہ، کسی معصوم کے تاریخ میں جملے یہ ملے، جیسے اصحاب شہیدی تھے کسی کو نہ ملے، فوج اسلام و شہیدی، فوج اسلام و شہیدین کے سالار ہیں وہ، مولا عباس فقط دہر میں کردار ہیں وہ، نام سے جس کے لرزتی تھی صدا فوج یزید، اب تلک غازی جو کہلائے وہ ایسے ہیں شہید جس کے بازو ہوں قلم ایسے علمدار ہیں وہ، مولا عباس فقط دہر میں کردار ہیں وہ، دیر تک روتے تھے سن سن کے وہ بچوں کی صدا، لڑنا چاہتے تھے مگر اذن وغا مل نہ سکا، حکم شبیر پہ پابند دل افگار ہیں وہ، مولا عباس فقط دہر میں کردار ہیں وہ، جب جلانے کو بڑی فوجیں ستم شے کے مکان، ایک مظلوم پڑا غش میں تھا بیمار وہاں، صرف زینب تھی جو اب سب کی مددگار ہیں وہ، مولا عباس فقط نعرہ صلوات سورہ فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم اور محمد و آل محمد صلوات۔
مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، روکنے کے لیے رستہ ستمتوار چلے، یہ بسرعت جو اڑاتے ہوئے رغبار چلے، تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے، اب لڑیں یا علم و مشک سنبھالیں عباس، باغ لیں گھوڑے کی یا تیر نکالیں عباس، باغ لیں گھوڑے کی یا تیر نکالیں عباس، ہائے لاکھوں وہ شقی اور وہ تنہا جرار، اے دل افگار کے سکتے تیری جرت کے نثار، اس طرح مشک کو دانتوں میں دبایا ایک بار، جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں ہو شکار، وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے ہیں، مشک کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے ہیں، مشک کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے ہیں، دل میں کہتے ہیں کہ یا حیدر صفدر آؤ، بچی مر جائے گی مشکیزے کو تیروں سے بچا، کبھی فرماتے ہیں اے شامیو یہ قہر نہ ڈھا، سر میرا کاٹ لو پر مشک کو ناوک نہ لاؤ، قتل کے بعد بھی عباس کو ایذا دینا، اور سکینہ کی امانت اسے پہنچا دینا، پر سکینہ کی امانت اسے پہنچا دینا، تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں، یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیکان، تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر ژیان، ناگہاں مشک چھدی سر پا لگا گرز گراں، خون بہتا رہا جب تک تو نہ زنہار گرے، بہہ گیا اب تو ریتی پہ علمدار گرے، بہہ گیا اب تو
ریتی پا علمدار گرے مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے بارے دیگر نعرے صلوات. اصور بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں اکسے حیدر کرار پہ، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہوار پہ. ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اور مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پہ فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرم لگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اور باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے سر جدا بازو جدا، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے. آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی. اور کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں 9 لاکھ نعمت راگ اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر
قبر ہے عباس کی، اور کیا قدو قامت تھی اس کی، یہ اسے معلوم تھا، ایک گھٹری میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا۔ فروا جانتی تھی کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اور کہہ کے یا عباس کہتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی وہ جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اور رو کے کرتی ہے سلام کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے کی ایسی وفا، مادر عباس کی تو بت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ محمد وآل محمد، بلندر صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بلندر صلوات۔ ایک مومن کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے جو روز آتے ہیں زخمی ہو گئے ہیں، حاجی اختر عباس ولد مرزا علی عباس، ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہام سید الفقیہ السراج المضیء طبق الدری الصاحب البقاء والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المغید والرسول المصدق المصطفى الممجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن
ان الدین عند اللہ الاسلام. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تعالیٰ نے امام مظلوم رفعت اسلام اور مقام محمد کے موضوع پر آج آپ 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے. آج ہماری گفتگو کے آغاز میں 9:30 سے زیادہ ہو چکا ہے اور مجالس وغیرہ الحمدللہ طرف آئے اور کافی ظاہر ہے کہ مختلف جگہ پر کیا ہے. تو اب آج ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کو اختتام تک پہنچا دیں، کیونکہ کل شب عاشور ہے تو ظاہر ہے ہمیں مسائل بھی پہنچنا ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے بعض چیزوں کو واضح کیا تھا، وہ بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت جلدی میں وہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن بہرحال اب اس سے زیادہ وقت ہمارے پاس ہے بھی نہیں. تو کل کی صورتحال یہ تھی کہ ہم بیان یہ کر رہے تھے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سینہ وہ مشکات ہے جس میں نور علم نبوت ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ گفتگو کی کہ علم نبوت جو ہے وہ نور کی شکل میں پروردگار عالم نے انبیاء کو عطا کیا، اور نہ اللہ اس چیز کا محتاج ہے کہ الفاظ کا استعمال لازم کرے، اور نہ ہی یہ ہستیاں جنہیں پروردگار عالم نے روح خود عطا کی ہے اور ان کو روح القا کرتا ہے، ان کو وہی اس طریقے سے کرتا ہے کہ ان کے اندر ان کے وجود میں علوم کام کرتا ہے. اب اس سلسلے میں ہم نے کل ایک آیت پڑھی تھی سورہ غافر کی 15ویں آیت، جس میں انبیاء ماسبق کے علوم کا تذکرہ تھا. اس کو ہم نے بیان کر دیا تھا، اور بعض آیات جس میں انبیاء ماسبق کے علوم کا ذکر تھا وہ بھی بیان کر دی تھی. اس کے بعد ہم آئے تھے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر. تو ہم نے استفادہ کیا تھا سورہ شورا کی 52ویں آیت سے، اور یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے خالصتاً اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہے، اور ان کو دور رکھا ہے دنیاوی علوم سے، تاکہ ذرہ برابر شائبہ برابر ملاوٹ نہ ہو پائے ان علوم میں جو بارگاہ خداوندی سے بشکل نور نازل ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی دنیاوی علم کی ملاوٹ ہو جائے. یہ بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. اور اس کے بعد ہم نے سورہ شورا کی وہ آیت کہ جہاں پر پروردگار عالم نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کا علم ایمان اور آپ کا علم کتاب جو ہے وہ سب کا سب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا ہے. تو یہ گفتگو ہم نے کی تھی. اس کے بعد جو ہماری گفتگو آگے بڑھی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک طرف تو ہمارا یہ موضوع ہے کہ پروردگار عالم کو تعلم کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اور تدریس کے لیے، علم پہنچانے کے لیے تلفظ کی ضرورت نہیں، وہ بشکل نور عطا کرتا ہے. دوسری طرف ہم نے یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے عالم انسانیت کے لیے، کیونکہ وہ علوم جو نور کی شکل میں آتے ہیں وہ انبیاء و مرسلین تک آتے ہیں یا ائمہ اہل بیت تک آتے ہیں. اب اس کے بعد جو عالم انسانیت تک علوم پہنچنا ہے اس میں امانت سرکار رسالت کام آتی ہے کہ وہ علوم نوری کو الفاظ میں تبدیل کرتے ہیں. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ سرکار رسالت اپنی احادیث میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے استدلال میں، اپنی گفتگو میں جو استعمال کرتے ہیں الفاظ، وہ آپ کے اپنا کام ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کو استعمال کریں.
لیکن جب قرآن کی بات آئی کہ قرآن بھی بشکل نور نازل ہوا اور پروردگار عالم نے قرآن کو سرکار رسالت کا ایک دائمی معجزہ بنا کے پیش کیا، تو اب اللہ نے قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سکھانا اور اس نور کو جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے یا اللہ خود سماوات و ارض کا نور ہے، اس کو الفاظ کے سانچے میں کس طرح ڈالا ہے، یہ گفتگو اب ہمیں یہاں پر جانا چاہیے۔ تو آج ہم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں گے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ قرآن کو کس طریقے سے سرکار رسالت نے مکمل طور سے پروردگار عالم کی نگرانی میں، پروردگار عالم کی رہنمائی میں، پروردگار عالم کی مسلسل توجہات کے ساتھ الفاظ کے ساتھ ڈالا۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن جو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، اور اس کے لیے یہ تعدی ہے، یعنی چیلنج ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے ہیں، کلام اللہ کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے، اس میں معجزے والا چیلنج ہے۔ اور حدیث رسول جو ہے وہ نور علم کو پیغمبر اسلام نے خود الفاظ کے ساتھ بتایا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی میں، قرآن میں اور حدیث رسول میں فرق ہے، لیکن یہ امانت تبلیغ سرکار رسالت ہے کہ حدیث قدسی کو الگ بیان کیا، حدیث کو الگ بیان کیا، قرآن کو الگ بیان کیا۔ تو یہاں تک ہم کل پہنچ گئے تھے، اور اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کچھ گفتگو آپ سے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اب جو شروع کریں گے بات وہ یہاں سے شروع کریں گے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں بہت سی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کیوں دی۔ اب ساری آیتیں ہم نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے وقت ہمارے پاس نہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو آیات پڑھیں گے وہ ہم نے الگ کر دی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کی 113ویں آیت، سورہ زمر کی 28ویں آیت، اور سورہ فصلت کی 30ویں آیت۔ باقی آیتیں ہمارے پاس ہیں، زخرف کی 23ویں آیت ہے، سورہ انفال کی 12ویں آیت ہے، سورہ نحل کی 123ویں آیت ہے، شعراء کی 195ویں آیت ہے، اور متعدد آیات ہیں، لیکن ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں 3 آیات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اور ان 3 آیات کو ہم ظاہر ہے کہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے تاکہ جلدی سے آگے بڑھ جائیں، اور ان کا ہم نے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کو، اور ان سب آیات کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو عربی میں کیوں دیا۔ ایک دفعہ سے بات کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو
کو عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا کہ شاید یہ لوگ متقی ہو جائیں یا قرآن کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے. تو دیکھیے یہ یہاں پر اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں سورہ زمر. سورہ زمر کی آیت 28. اب یہ آپ الحمدللہ اس زمانے میں آ گئے ہیں کہ سب کی جیب میں قرآن شریف ہے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے یہ مجلس ہوتی ہے 2 سال پہلے تو یہ ساری آیتیں ہم زبانی یاد کر کے آتے ہیں اور آپ کو زبانی پڑھ کے سناتے تھے. اب یہ آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کو آسانی سے پڑھ کے سنا بھی دیا جاتا ہے اور آپ بھی آسانی سے اس کی ترتیب کر لیتے ہیں. محمد اور محمد صلی اللہ سورہ زمر آیت 28. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، شاید لوگ اسی طرح کا اختیار کریں. تو یہاں پر بھی قرآن کا عربی میں بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کہ قرآن کو بہت احتیاط سے نازل کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے پائے. اب سورہ فصلت آمین سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 3. بس اسی کے اوپر ہم اتفاق کریں. آیتیں بہت ہیں. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اور اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ہے، اس قوم کے لیے سب کو سمجھنے والی. اب کیونکہ یہ 3 ہم نے انتخاب کر دی اور اس کے بعد یہاں سے اصول کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا، یہ بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں سورہ قیامت کی 4 آیتوں کے اوپر. سورہ قیامت کی 4 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم کا اور پیغمبر اسلام کا رابطہ اور تعلق نزول قرآن سے کیا ہے. ایک چیز ہمیں معلوم ہے کہ سورہ رحمان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم کی. اب قرآن کی تعلیم رحمان سے بھی ایسے بھی کس کو دی، یہ موضوع اپنی جگہ بہت عام ہے لیکن ہم نے اس کو شامل کیا اس کو بتا. اب ہم آ رہے ہیں سورہ قیامت کی آیات کے اوپر. سورہ قیامت میں 4 آیتیں مسلسل ہیں. اس کو بیان کرنے کے بعد ہم اس نتیجے کو بتا جائیں گے یا اس موضوع کو بتا جائیں گے جو ہماری آج کی گفتگو ہے. دیکھیے یہ 16ویں سے لے کے 19ویں آیت تک ہم پڑھیں. رسول اللہ سے پروردگار عالم مخاطب ہے اور نزول قرآن ہو رہا ہے. اس طرح ہو رہا ہے لا تحرک به لسانک لتجعل به. دیکھیے آپ قرآن کی تلاوت میں اجلت سے زبان کو حرکت نہ دیں. اس کے بعد کہا کہ انا عطینا جمعہ وقرآنہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور اسے پڑھائیں.
اب دیکھیے آپ تاریخوں میں تو پڑھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے قرآن جمع کیا، فلاں صاحب نے قرآن جمع کیا، فلاں صاحب نے قرآن جمع کیا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سوائے اللہ کے کسی نے جمع نہیں کیا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں، یعنی اپنی نگرانی میں پڑھوائیں۔ دیکھیے جیسے پروردگار عالم نے جناب نوح کی کشتی کے بارے میں کیا کہا کہ وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایک وہی کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میری وحی کے مطابق، یعنی مکمل طور سے کشتی نوح جو تیار ہو رہی ہے وہ اللہ کی نگرانی میں تیار ہو رہی ہے۔ اب یہاں کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں، اور اس کے بعد کہا کہ فَإِذَا قَرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ یعنی ایک دفعہ اللہ پڑھوا رہا ہے، پھر رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو دہرائیں۔ پھر اس کے بعد جو خاص چیز ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت اور تشریح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھوائے، قرآن جمع کروائے، قرآن کو قرآن کی شکل دے، اور اس کے بعد یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے۔ پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو اب اللہ نے جب یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بندوں کے بیچ میں نہیں آئے گا نا پڑھانے کے لیے، یعنی پیغمبر اسلام جو قرآن کی تشریحات کریں گے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ گویا اللہ کرے گا۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن کی تشریحات، قرآن کی تفسیر اللہ کے ذمہ ہے، تو جب تک قرآن ہے تفسیر بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پروردگار عالم یہ اہتمام کرے کہ ہر زمانے میں من عنده علم الکتاب ہو، ہر زمانے میں من عنده علم الکتاب ہو، ہر زمانے میں وارث قرآن ہو۔ پروردگار عالم نے سورہ فاطر کی 22ویں آیت میں کہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا، اصطفینا مصطفیٰ کیا، کچھ بندوں کو مصطفیٰ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ نے کچھ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے، تو اب وہ بندے جو کتاب کے وارث ہیں اللہ کی طرف سے، ان کا وجود ہمیشہ ضروری ہے تاکہ قرآن کی تفسیر من جانب اللہ ہو۔ یہ ایک نتیجہ تھا جو ہم نے نکال لیا۔ اس آیت میں آگے بھی گفتگو ہے، لیکن اس کو ہم ابھی فی الحال چھوڑے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آیت آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر کے آج کی تقریر کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ ہے سورہ ہجر کی 9ویں آیت۔ وہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ہم نے جب عالم اسلام کے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ریڈیو ٹی وی سے بھی ایک زمانے میں تفہیم قرآن کے موضوع پر گفتگو آتی تھی،
ایک مفسر غلام مرتضیٰ صاحب، بڑے مشہور عالم میں، بعد میں قتل کر دیے گئے، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تفسیر یہ کی کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے تا قیامت رہنا ہے۔ اب اگر اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کو بھی دے دے تو تا قیامت تو رہے گا نہیں، اللہ ہی رہے گا تا قیامت۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں حفاظت کروں گا۔ اب اللہ نے حفاظت کی کیسے؟ کہا کہ اب اللہ نے ایسے حفاظت کی کہ دیکھیے، کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد وہی زبان دوسری زبان بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عربی میں قرآن نازل ہوا 1400 سال ہو گئے اور ابھی تک عربی وہی کی وہی ہے۔ یہ اللہ نے حفاظت کی۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا کہ وہ قرآن حفظ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو توفیق دے دی کہ ہر سال رمضان میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو قرآن محفوظ ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ پروردگار عالم، یہ ساری آیتیں ہم نے اسی لیے پیش کی، جہاں جہاں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کریں گے، جیسے کہا کہ قرآن کا جمع کرنا ہمارا کام ہے، کہا قرآن کا نزول ہمارا کام ہے، کہا قرآن کو پڑھوانا ہمارا کام ہے، قرآن کی تفسیر ہمارا کام ہے، ہدایت ہمارا کام ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان علینا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کیا اللہ نے اپنی ذمہ داریوں کو زمانے کے اتفاقات کے اوپر چھوڑا ہے؟ عربی رہ گئی، اتفاق ہے نا، قاری پیدا ہونے لگے، یہ اتفاقات ہیں نا، یہ زمانے کے اتفاقات ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ان علینا للہدیٰ، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، تو اب انبیاء بھیجنا اللہ کا کام ہے عملاً۔ انبیاء جو ہیں ہدایت اللہ کرے گا، انبیاء عملی مصداق ہوں گے، یعنی عملی مصداق براہ راست اللہ کی طرف سے اس کے عمل کے طور پر ہوگا، نہ کہ اتفاقات کے طور پر۔ آپ اتفاقات کو جمع کر رہے ہیں کہ صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اتفاقات کی بات ہوتی تو قرآن بھی اتفاق سے نازل ہوتا، اللہ خود کیوں کرتا؟ جمع کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے تو اللہ نے اس کا انتظام کیا، تو لہٰذا یہ تفسیر کسی صورت میں بھی قرآن کی آیات سے میل نہیں کھاتی۔ جس طرح پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا نزول، قرآن کا جمع کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا ہمارے ذمے ہے، تو اللہ نے ایسے منتخب بندے پیدا کیے جو اس کام کو اللہ کی نیابت میں انجام دیں۔ تو اب جب تحفظ کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایسے بندوں کا وجود ضروری ہے جو اس تحفظ کے عملی مصداق ہوں، جیسے ہدایت کے عملی مصداق انبیاء ہیں، اس کے عملی مصداق ہونا چاہیے۔ جب تک عملی مصداق نہ ہو یہ فعل اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف منسوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عملی مصداق ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن تمام خشک و تر کا علم رکھتا ہے،
قرآن نور ہے، قرآن کی تعویل سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے کوئی جانتا نہیں ہے۔ قرآن میں تمام امور موجود ہیں وہ کہ جو تا قیامت عالم انسانیت کی ترقی کے باوجود انسانیت کے لیے رہنمائی رہے۔ تو اب قرآن کے نسخوں کی حفاظت اللہ کرے گا یا قرآن کے مقصد کی حفاظت کرے گا؟ اللہ نے ذمہ داری قرآن کے نسخوں کی حفاظت کی ہے یا قرآن کے مقصد کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں؟ تو مقصد قرآن اتفاقات سے نہیں ہوگا، مقصد قرآن کی حفاظت جو ہے وہ پروردگار عالم کے خصوصی نظام سے ہوگی، نہ کہ اتفاقات سے۔ تو بہرحال یہ وہ آیت ہے جس کو آپ عالم اسلام کے سامنے عقیدہ امامت کے اس بات میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد متعدد آیات تھیں ہمارے پاس جن کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا تھی، اور جیسا کہ سورہ رحمان کی ہم نے بات کی، یا اس کے علاوہ اور بعض چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنا تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا ہے، اس لیے آج کی حد تک ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا موضوع جو تھا رفعت اسلام اور مقام محمد، وہ ہم ان نکات کے اوپر ختم کیے دے رہے ہیں۔ اب اگر انشاءاللہ زندگی رہی، آپ لوگوں سے ملاقات رہی، تو پھر اس میں بہت سے پہلو جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب آج 10 بج گئے ہیں، مجالس بھی بہت ہیں، اور آج آپ ایک خاص پرسے کے لیے آئے ہیں، ایک خاص پرسے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ عباس تمنائے علی ہے۔ علی نے بارگاہ خداوندی میں جو خواہش ظاہر کی، علی کی ذات، علی کا کردار وہ ہے کہ علی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تو آگے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی میں جب دعا کرتے ہیں تو جتنی دعائیں آپ صحیفہ علویہ کی اٹھا کے دیکھیں، صرف دروس معرفت ہیں، دروس معرفت ہیں، یا پروردگار عالم سے تقرب کی دعا ہے، اس کی رضا کی دعا ہے۔ یعنی اپنی جیسے ہم خواہشات طلب کرتے ہیں، یہ مزاج علی کا نہیں ہے، لیکن ایک خاص تمنا جو قلب علی میں ہے کہ علی نماز شب میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے وہ فرزند عطا کر دے کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ایسا ہی ناصر و یاور ہو جیسے میں ساری زندگی تیرے رسول کا ناصر و یاور رہا۔ ہم پہلی مجلس میں کہہ چکے کہ کربلا کا مرقع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پھینکا، نصرت امام سیرت جناب سیدہ سے ہمارے سامنے آئی، لیکن جناب عباس نے وہ کردار ادا کیا کہ قربت جناب سیدہ حاصل کر کے پسر جناب سیدہ بن گئے۔ اور ہم ابھی
دوپہر کی مجلس میں ایک بات یہ کہہ رہے تھے کہ جدال و قتال، بے جگری سے جنگ کرنا اور اس جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھانا، یہ پروردگار عالم نے محضر شہادت کے تمام شہداء کے ذمے رکھا تھا۔ ہر شہید جو کربلا میں جنگ کر رہا ہے، خواہ وہ حبیب ہوں، خواہ وہ مسلم ہوں، خواہ وہ عابس ہوں، خواہ وہ ابو ثمامہ ساعدی ہوں، خواہ وہ حر ہوں، جتنے لوگوں نے جنگ کی، اس طریقے سے جنگ کی کہ جدال و قتال کی مثال قائم کر دی کہ اکیلے بھوک و پیاس کی شدت میں ہزاروں کا مقابلہ کیا۔ ان شہداء نے، ان انصار حسین نے صبح عاشور سے لے کے اور ظہر سے پہلے 1 گھنٹے تک لشکر کو 2 قدم آگے نہیں بڑھنے دیا، جس کی تعداد کم سے کم 30,000 ہے۔ اتنی بہادری سے جنگ کی، لیکن عباس ان سب کے سردار ہیں۔ تو اب اگر عباس بھی بہترین جدال و قتال کریں تو ان میں اور عباس میں فرق کیسے قائم ہوگا؟ تو جدال و قتال ایک عظیم مثال تھی جس کو جناب عباس سے امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کروا دیا۔ جنگ صفین میں جب عباس کی عمر 12 سال ہے، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے، قد و قامت بڑھ گیا ہے، لیکن عمر ابھی بہت کم ہے، اور ایک دفعہ آپ کے چہرے پر نقاب ڈال کے مولا نے لشکر کے سامنے بھیج دیا۔ اب جو عباس جنگ کرتے ہوئے گئے ہیں تو لشکر یہی سمجھتا رہا کہ علی لڑ رہے ہیں، یعنی عباس کی جنگ تو صفین میں علی نے دکھا دی تھی، اب عباس کا وہ کردار جو صرف عباس سے مختص تھا، عباس کے سوا کسی میں وہ کردار نہیں تھا، وہ کربلا میں امام حسین نے پیش کروائے۔ اور جب تک یہ شجاعان منتخب روزگار، یہ وہ افراد کہ جو اللہ سے عہد کیے ہوئے تھے، جن کو میدان میں حسین ابن علی یہ آیت پڑھ کے بھیجتے تھے کہ من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ آیت پڑھ کے جن کو امام حسین بھیجتے تھے، انہوں نے جدال و قتال میں اپنی مثالیں قائم کر دیں، لیکن یہ سب اس بات کے اوپر مجتمع تھے کہ حسین کی حفاظت کریں گے، حسین تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے، حسین کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب تک یہ زندہ تھے ان کی وجہ سے کوئی حسین کے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب یہ کوئی نہیں رہے تو اب اکیلے عباس وہ کام کر رہے ہیں جو یہ پورا لشکر کر رہا تھا، کہ اب عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے پاس نہیں آ سکتا، اب عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو غزن نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اشقیاء کو، دشمنوں کو عباس سے بڑی کدورت تھی، عباس سے بڑی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ جس وقت جناب عباس شہید ہوئے تھے اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اور کہا تھا کہ وہ لوگ کہ جو عباس کی ہیبت سے راتوں کو جاگتے تھے اب سکون سے سوئیں گے۔
تو وہ ہیبت تھی عباس کی کہ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ عباس موجود ہیں، ہم حسین پہ ہاتھ ڈالیں گے کیسے، حسین کو کیسے قتل کریں گے، حسین تک پہنچیں گے کیسے، عباس موجود ہیں۔ لیکن عباس اپنا کردار جانتے تھے، عباس کو معلوم تھا کہ مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ جب کوئی نہ رہا، صرف حسین ابن علی ہیں اور عباس ہیں۔ عباس ہیں کا مطلب کیا؟ حسین کا محافظ ہے، حرم کا محافظ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے، عباس موجود۔ اب ایسے میں عباس جب بھتیجی کو گود میں لے کے آتے ہیں، پیاسی بچی کو گود میں لے کے آتے ہیں، تو حسین نے کہا کہ بیٹا چچا کو بھیج تو رہی ہو، لیکن چچا بہت یاد آئیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور اس کے بعد عباس سے یہ کہا تھا کہ عباس تمہارا کام جنگ کرنا نہیں ہے، جنگ کرنے والے جنگ کر چکے، عباس کا کردار بہت آگے ہے، عباس اس سے بہت دور ہیں، بہت بلند ہیں۔ کہا تمہارا کام جنگ کرنا نہیں ہے، تمہارا کام صرف پانی لانا۔ اب بتائیں یہ سقائی ایک ایسی فضیلت اور ایک ایسا اعزاز تھا جو عباس کے لیے تھا، کیونکہ جن حالات میں عباس کو سقائی کی ذمہ داری دی گئی تھی، عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، عباس کے ہاتھ میں علم ہے، عباس کے کاندھے پر سوکھی ہوئی مشک ہے۔ اب وہ عباس صرف نیزے سے دشمنوں کو درمیان سے ہٹاتا ہوا نہر تک پہنچ جائے اور مشکیزہ بھر لے، تو اب عباس کے اوپر کس طریقے سے یلغار ہوئی، کس طرح عباس پر یلغار ہوئی، یہ سب ہم سب بیان نہیں کر سکتے، لیکن بس اتنا سن لیں کہ عباس اس طریقے سے زخمی ہوئے تھے، اس طریقے سے زخمی ہوئے تھے کہ عباس سے انتقام لینے کے لیے عباس کی لاش کے بھی ٹکڑے کیے گئے تھے۔ ابھی بچہ سلام پڑھ رہا تھا کہ اصغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بیشیر جیسی قبر اس لیے ہے کہ عباس طویل قامت تھے، لیکن عباس کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، عباس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ جب ایک مرتبہ عباس نے حسین سے کہا تھا کہ آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، اور عباس کو مقتل میں چھوڑ کے ایک مرتبہ حسین علم لے کے خیمے کی طرف جب آ رہے تھے تو پیاسے بچے سامنے خیمے کے کھڑے ہوئے علم کو آتا دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو امو پانی لے کے آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، لیکن وہ علم آ تو گیا لیکن علمدار نہ آیا، اور بچوں کی جو آس ٹوٹی وہ ایسی ٹوٹی کہ اس کے بعد سے وہ بچے جو کربلا میں شب عاشور ساری رات العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، عباس کی شہادت کے بعد سے کسی بچے نے پانی نہیں ماتم حسین۔
सदा देती रही गुनाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।